اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہمیں ہر کام میں اعتدال سے یعنی میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ ہر کام کے اندر درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام میں بہت زیادہ آگے نکل جانا یا کسی بھی کام میں بہت زیادہ پیچھے رہ جانا، یہ مناسب اور اچھا کام نہیں ہوتا۔ جو بھی کام کریں معتدل طریقے سے درمیانہ راستہ اپناتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، میانہ روی۔ میانہ روی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میانہ روی کسے کہا جاتا ہے، میانہ روی کسے کہتے ہیں۔ تو میانہ روی سے مراد اعتدال یعنی درمیانہ راستہ۔ میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اعتدال یعنی درمیانہ راستہ۔ مفہوم: اعتدال یعنی درمیانہ راستہ، معتدل راستہ، درمیانی راستہ۔ کوئی بھی کام افراط اور تفریط سے بچ کر کرنا، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں تو ہر کام کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بہت زیادہ آگے بھی نہ بڑھا جائے اور اسی طرح بہت زیادہ پیچھے بھی نہ ہٹا جائے۔ اس کو کہتے ہیں میانہ روی۔ اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت۔ تو اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام ہمیں تمام معاملات میں، تمام کاموں میں اعتدال، میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں تمام معاملات میں، تمام کاموں میں اعتدال، میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنے سے، درمیانی راستہ اختیار کرنے سے عاجزی، بندگی اور شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی، بندگی اور شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اعتدال والا بندہ، میانہ روی اختیار کرنے والا بندہ، درمیانہ راستہ اپنانے والا بندہ، وہ عاجزی، بندگی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے، میانہ روی قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میانہ روی کے متعلق ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر میانہ روی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو قرآن پاک کے اندر سورہ فرقان آیت نمبر 47، سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان، آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں، رحمان کے بندے، رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف اور بخل نہیں کرتے،
اسراف اور بخل نہیں کرتے، یعنی زیادتی کسی کام میں نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، درمیانے راستے کو اپناتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ تھا میانہ روی قرآن پاک کی روشنی میں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے میانہ روی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کے متعلق، درمیانہ راستہ اپنانے کے متعلق کیا ارشاد گرامی فرمایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے ما آل من اقتصد، ما آل من اقتصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میانہ روی اختیار کی، درمیانہ راستہ اختیار کیا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ تنگ دست، دست فارسی زبان کا لفظ ہے اور دست کے معنی ہے ہاتھ۔ وہ تنگ دست نہیں ہوگا یعنی اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ حدیث کی ایک مشہور اور معتبر کتاب مسند احمد، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آل من اقتصد۔ عزیز طلباء، آپ میرے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں، ما آل من اقتصد، من اقتصد۔ ترجمہ، جس نے میانہ روی اختیار کی، درمیانہ راستہ اختیار کیا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں پوائنٹ ہے، پانچویں نمبر پہ میانہ روی زندگی گزارنے کا کامیاب اصول، یعنی ایک انسان زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی گزارنے کا کامیاب ترین اصول، اچھا اصول، کامیاب اصول کیا ہے؟ تو ایک انسان کی زندگی کے اندر سب سے کامیاب اصول یہ ہے، ایک انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، ترقی کی منازل کو اگر طے کرنا چاہتا ہے، تو اسے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ کوئی بھی عمل حد سے کم نہ کرے یا کوئی بھی عمل حد سے بڑھ کر نہ کرے، کسی بھی کام میں حد سے زیادہ آگے نہ نکل جائے، اور اسی طرح کسی بھی کام میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے، کیونکہ یہ غیر فطری ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کی کامیاب زندگی کا راز اس اصول کے اندر مضمر ہے، اس اصول کے اندر پوشیدہ ہے کہ وہ میانہ روی کو اختیار کرے، وہ میانہ روی، اعتدال والا طریقہ، درمیانہ راستہ اپنائے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو قرآن پاک کے اندر امت وسط کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو قرآن پاک کے اندر امت وسط کہا گیا ہے۔ امت وسط کا کیا مطلب؟ یعنی میانہ روی والی امت، یعنی میانہ روی والی امت، درمیانہ راستہ اپنانے والی امت، درمیانے راستے کو اختیار کرنے والی امت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں، ہم اپنے تمام امور میں، ہم اپنے تمام رویوں میں اعتدال
یعنی میانہ روی کو اپنائیں، درمیانہ راستہ اپنائیں۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر معتدل ہونا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا موضوع ہے میانہ روی یعنی درمیانہ راستہ۔ تو آتے ہیں دوبارہ سے، سب سے پہلے میانہ روی۔ میانہ روی کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال یا درمیانی راستہ، اعتدال یا درمیانی راستہ، یعنی جب کوئی کام افراط و تفریط سے بچ کر کیا جائے تو اسے میانہ روی کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت۔ اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت۔ تو درمیانے راستے کی، اعتدال کی، میانہ روی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح میانہ روی اختیار کرنا عاجزی، بندگی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے ایک انسان کے اندر کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندگی اور شرافت۔ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے میانہ روی قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک کی روشنی میں، تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں میانہ روی کیا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں تو ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد گرامی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، یعنی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیانی راستہ اپناتے ہیں۔ یہ تھا قرآن مجید کی روشنی میں اعتدال، قرآن مجید کی روشنی میں میانہ روی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں میانہ روی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو میانہ روی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ما علی من اقتصد۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ما علی من اقتصد، ما علی من اقتصد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا، مالی لحاظ سے وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں نمبر پہ ہے میانہ روی زندگی گزارنے کا کامیاب اصول۔ ایک انسان کی زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، ایک انسان کامیاب زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین اصول جو ہے وہ ہے میانہ روی، یعنی درمیانے راستے کو اپنانا۔ کوئی بھی عمل حد سے کم ہو یا
کوئی بھی عمل حد سے بڑھ جائے، کوئی بھی عمل حد سے کم ہو یا کوئی بھی عمل حد سے بڑھ جائے تو یہ میانہ روی نہیں، یہ اعتدال پسندی نہیں، یہ درمیانی راستہ نہیں۔ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، اس کو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے مخاطب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا ہے، امت وسط کہا ہے، یعنی میانہ روی والی امت، درمیانہ راستہ اپنانے والی امت۔ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اور اسی طرح اپنے رویوں میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا دین بھی ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا میانہ روی کا مفہوم۔ تو میانہ روی کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال یا درمیانی راستہ، معتدل راستہ، درمیانی راہ اختیار کرنا۔ دوسرا، میانہ روی کی اہمیت۔ میانہ روی کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میانہ روی کی اہمیت کتنی ہے کہ جس انسان کے اندر میانہ روی آ جائے، وہ درمیانی راستہ اپنانے والا بن جائے، تو اس کے اندر عاجزی، بندگی اور شرافت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا میانہ روی قرآن پاک کی روشنی میں۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا میانہ روی حدیث کی روشنی میں۔ اور لاسٹ پوائنٹ، آخری نمبر پہ ہم نے ذکر کیا کہ کامیاب زندگی گزارنے کا کامیاب اصول۔ تو زندگی گزارنے کا سب سے بیسٹ، سب سے کامیاب اصول کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 57، صفحہ نمبر 57 پہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ نمبر 1، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا ہے، اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں میانہ روی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ، قرآن مجید کی روشنی ہم نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے میانہ روی حدیث نبوی کی روشنی میں ذکر کیا۔ اسی طرح آگے سوال ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 67 کا ترجمہ کریں۔ تو یہ ہم نے سورۃ فرقان آیت نمبر 47 ہم نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے، میانہ روی قرآن پاک کی روشنی میں۔ اس کے اندر سورۃ فرقان کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ تمام سوالات آپ نے خوبصورت کر کے، حاشیہ لگا کر، ہیڈنگ وغیرہ دے کر، اور سب سے اوپر یوم، ڈیٹ اور دن لکھنے ہیں۔ ڈیٹ بھی ڈالنی ہے، حاشیہ بھی لگانا ہے، اور خوبصورت کر کے
پیارا کر کے آپ نے لکھنا ہے. لکھنا آپ نے ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے، خوبصورت کر کے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. والسلام. جزاک اللہ احسن الجزا.